بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم بلوغ المرام پڑھیں گے اور اس میں مسافر اور مریض کی نماز کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ تو ہمارا جو فوکس ہوگا وہ اعراب کے اوپر ہوگا۔ میں عبارت پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا، اور تھوڑی سی جو ہے نا وضاحت جتنی کہ ابتدائی طالب علم کو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے درکار ہے اتنی سی وضاحت میں کروں گا۔ باقی جو تفصیلی اہل علم کی اختلافات ہیں جب آپ بڑی کتابوں میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ پڑھیں گے، اور طرفین کے جو دلائل ہیں کہ بھئی یہ فلاں فلاں نقطہ نظر ہے اور اس میں یہ کہتے ہیں اور انہوں نے یہ جرح کی ہے، ایک دوسرے کے اوپر آپ آگے چل کے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ابتدا میں یہی مقصد ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی فن پڑھا جاتا ہے، تو اس میں جو ابتدائی جو تھیوری ہوتی ہیں، جو نظریات ہوتے ہیں، ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے، پھر ان کو ڈیٹیل کے ساتھ جب بندہ آگے بڑھتا ہے تب پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ باب صلاۃ المسافر والمریض، مسافر اور مریض بیمار کی نماز کا بیان۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ سے مروی اللہ عنہ سے راضی، انہوں نے کہا اول ما فرضت الصلاۃ رکعتان، یہ رکعتان پڑھنے اچھے ہیں۔ اول ما فرضت الصلاۃ رکعتان، سب سے پہلے جو نماز فرض کی گئی وہ 2 رکعتیں ہیں، یا یوں ترجمہ کریں گے گرامر کے مطابق، نماز کے فرض کیے جانے کا آغاز رکعتان، وہ 2 رکعتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ فوقر صلاۃ السفر، پھر سفر کی نماز کو برقرار رکھا گیا۔ وہ اتمت صلاۃ الحضری، اور حضر کی نماز کو اتمت پورا کر دیا گیا۔ اتم یتم، اتمام کا معنی پورا کرنا ہوتا ہے، اور اقر یقر، اقرار کا معنی برقرار رکھنا۔ اقرار کا معنی کوئی چیز ماننا بھی ہوتا ہے، اقرار کرنا، لیکن برقرار رکھنا بھی ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث پر امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہے۔ سمپل سا اس کا یہ مطلب ہے، یہ ابتدا میں جب نماز فرض ہوئی تھی وہاں پہ 2 رکعتیں تھیں، تو پھر کیا ہوا، 2 رکعتیں مطلب سفر میں بھی تھی اور حضر میں بھی۔ حضر کا معنی جب بندہ موجود ہوتا ہے نا اپنے علاقے میں، اور سفر کا معنی جب علاقہ چھوڑ کے کہیں پہ کام کاج کے لیے باہر جاتا ہے، دور، قریب نہیں دور۔ اب یہ دور کی کیا، اس کی کیا لمٹ ہے، کیا جو ہے نا اس میں آپ کرائٹیریا، آگے وہ حدیث آ رہی ہے اس کے اوپر میں پھر بتا دوں گا۔ ولی البخاری، یہ اور امام بخاری کی یہ الفاظ ہیں، ثم ہاجرہ، پھر آپ نے ہجرت کی۔ مطلب یہ کہ ہجرت سے پہلے تو یہ سلسلہ ویسے ہی رہا، تو جب آپ نے ہجرت کی ففرضت اربعان، تو نماز فرض کی گئی 4 رکعتیں، حضر کی جو نماز ہے۔ وَأُقِرَّ صلاۃ السفر علی الاول، اور سفر کی جو نماز اس کو برقرار رکھا گیا علی الاول، پہلی صورت پہ۔ زاد احمد، اور امام احمد نے اضافہ کیا ہے آگے آنے والے الفاظ کا۔ مطلب امام احمد نے جو جب یہ حدیث بیان کی ہے تو اس میں یہ چیز بھی ہے، الا المغرب، سوائے مغرب کے، فإنها وتر النہار، یہ دن کا وطر ہے، تو مغرب جو ہے نا وہ 3 رکعتیں ہیں۔ وإلا صبح، اور سوائے صبح کے، فإنها تطول فيها القراءة، کیونکہ اس میں قرات کو لمبا کیا جاتا ہے۔ مطلب صبح کی نماز کو بھی ویسے ہی چھیڑا نہیں گیا کیونکہ وہ پہلے لمبی تھی، اور مغرب کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ 3 رکعتیں جو ہے نا وہ ہیں۔ مطلب یہ 2 نمازیں مستثنیٰ ہے، باقی پیچھے کتنے رہ گئی، 3، تو ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے۔ پہلے 2 رکعتیں تھیں، اب 4 ہو گئی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی، مطلب یہ ہے، یہ جو حدیث ہے یہ بتا رہی ہے کہ سفر کی نماز یہ جو ہم کم پڑھتے ہیں، یہ اس کا آغاز کب ہوا۔ اور عائشہ سے مروی ان سے اللہ ان سے راضی ہو، ان نبی کان یقصر فی السفر، اللہ کے نبی سفر میں قصر کرتے تھے، نماز کم پڑھتے تھے، ویتم، اور پوری بھی پڑھتے تھے، ویصوم، اور روزہ بھی رکھتے تھے، ویفطر، اور روزہ چھوڑتے بھی تھے۔ اب اگر حدیث یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اللہ کے نبی نے ایسے کیا، پھر تو پھر معاملہ ہی آسان ہے کہ بھئی سارے آپشن آپ کے پاس ہیں، آپ سفر میں نماز کم پڑھ لیں، پوری پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، نہ کریں، ٹھیک ہے۔ رواہ الدارقطنی، جس کو امام دارقطنی نے بیان کیا ہے، ورواتہ ثقات، اور اس کے راوی ثقہ ہیں، ظاہر دیکھنے میں سارے ثقہ ہیں، الا انہ معلول، مگر اس میں خرابی ہے، مخفی خرابی ہے جو عام بندے کو نظر نہیں آتی، اور ماہرین اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں فلاں خرابی ہے۔ والمحفوظ عن عائشہ من فعلیہ، اور جو محفوظ بات ہے عائشہ سے وہ عائشہ کا اپنا فعل ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، اگر اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہوتا پھر تو یہ والا جو مسئلہ ہے، تو کیا مطلب ہے بندہ سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے یا کہ نہیں رکھ سکتا، یا پھر روزے کو چھوڑ دیں نماز پوری پڑھ سکتا ہے یا کہ نہیں پڑھ سکتا، یہ والا مسئلہ اس میں کافی اہل علم نے جو لکھا ہوا ہے
بعض لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ بندہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا، اور بعض نے لکھا ہوا ہے کہ بھئی نہیں دونوں آپشن ہیں، بعض نے کہا بیسٹ والا یہ ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر تو بحث ہوتی نا تو مطلب اس میں خرابی ہے، اس لیے وہ بحث جو ہے نا وہ کی گئی ہے. اور علامہ ابن حجر کہہ رہے ہیں والمحفوظ، جو محفوظ ہے، جو راجع بات ہے محفوظ مطلب راوی تو ٹھیک ہے بیان کرنے والا، اور اس کی بات کو لیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں جو راوی ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کی بات کو نہیں لیا گیا. سمپل لفظوں میں محفوظ کا یہ مطلب ہے. اصول حدیث کے عن قریب میں جو ہے نا اس کے اوپر سیپریٹ لیکچر دینے والا ہوں. اس میں ابتدائی طالب علموں کے لحاظ سے اور اینڈ والے جو ہیں ان کے سب کے لحاظ سے میں نے خلاصہ بیان کروں گا. اس میں یہ ساری اصطلاحات دوبارہ وضاحت کر دوں گا. میں یہ جو میرے پاس بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں. والمحفوظ و عائشہ من فعلیہ، اور عائشہ نے کہا انہ لا یشک علیہ، یہ چیز مجھ پر مشکل نہیں ہے. اخرجہ البیہقی، اس کو امام بہقی نے بیان کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، یہ حضرت عائشہ نے ایسا کیا ہے. اور حضرت عائشہ کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے کہا میرے اوپر یہ چیز مشکل نہیں ہے کہ میں یہ کام جو ہے نا یہ کرتی ہوں. اور نیچے بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا اسی کے حوالے سے کہ علامہ ابن تیمیہ نے اس پر اعتراض کیا ہے. وقد رأى شیخ الاسلام ابن تیمیہ عدم صحت هذا الحدیث واعتمد فی ذلک انه لا یظن بعائشہ ان تخالف النبی والصحابہ، کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ایسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے نیچے جو ہے نا وہ اعتراض کیا کہ نہیں یہ غلط بات ہے کیونکہ قصر واجب بھی نہیں ہے. انما ہوا سنت، یہ تو سنت ہے. ولا یستغرب، یہ یستغرب ان تعید فی الاتمام، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا وہ اتمام میں وہ کوشش کرتی ہے، وہ پورا کر لیتی ہے. وقد قالت فی ذلک لما سئلت عن اتمامیہ انہ لا یشک علیہ. سمجھ آئیے؟ تو حضرت عائشہ کی یہ اپنا عمل ہے. وان ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر سے مروی اللہ عنہ سے رضی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخص کما یکرہ ان تؤتى معصیۃ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتیں ہیں، رخصت کی جمع رخص ہے کہ اس کی رخصتوں کو آیا جائے، یعنی اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے ان تؤتى معصیۃ، کہ اس کو نافرمانی کے کام، اس کے نافرمانی کا کام جو ہے وہ کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ نے جہاں پہ رخصت دی ہے آپ رخصت پہ عمل کرو. رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے بیان کیا ہے. وصححہ ابن خزیمہ و ابن حبان، اور ابن خزیمہ ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کما یحب ان تؤتى عزائمہ، جیسا کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کے عزائم جو لازم کردہ جو باتیں ہیں ان کو آیا جائے. مطلب جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا کہ بھئی اس کے جو اللہ تعالیٰ نے کام کہہ دیے ہیں، ہدایات دے دیے ہیں کہ آپ نے یہ کام لازمن کرنے، اگر ایک بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایسے رخصت پر عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رخصت دی ہوئی ہے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ پسندیدہ عمل ہے. انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے مروی، انہوں نے کہا تھے اللہ کے نبی اذا خرج مسیرۃ ثلاثۃ امیال، جب نکلتے 3 میل کی مسافت، او فراسخہ، یا 3 فرسخ، یہ جو ہے نا وہ 3 میل کا ڈبل ٹرپل ہے. 3 یہ فرسخ، 3 فرسخ جو ہے نا یہ تقریباً لکھا ہوا ہے کہ یہ تقریباً 9-10 میل بنتے ہیں. صلی رکعتین، آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. یہ جو 3 میل یا 3 فرسخ ہے نا، یہ 3 فرسخوں کا تقریباً جو ہے نا وہ 9 میل لکھا ہوا بھی یہ اتنا ہے تقریباً. تو شک والی بات ہے، لہذا احتیاط یہ ہے کہ 9 میل لے لو. اس لیے بہت سے لوگوں نے یہ جو ہے نا وہ 9 میل والی بات جو ہے وہ لی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ دیا ہے کہ بھئی اتنا اگر کوئی بندہ سفر پہ جاتا ہے کم از کم تو وہ قصر جو ہے نا وہ اس کو نماز پڑھنی چاہیے یا پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ 2 موقف ہیں. لیکن بہت سے لوگ ہیں انہوں نے آگے حدیث ساری اس کو لی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں احتیاط والی بات ہے، لہذا اتنا نہیں ہے. کوئی جو ہے نا 40 سے اوپر میرا خیال ہے 45 46 یا 47 48 وہ بناتے ہیں کلومیٹر یا میل، کلومیٹر میرا خیال بناتے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی کم از کم مسافت ہو. اور جو تیسرا نقطہ نظر ہے جو مجھے ویسے زیادہ معقول لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں تعین تو نہیں آئی، بندہ جس کو سفر سمجھ رہا ہے نا اس کے مطابق ٹھیک ہے. چاہے جائے کہ آپ تعین کر دیں بھی اتنے میل آپ جائیں تو پھر ہی سفر ہے، اس سے کم نہیں. جس کو آپ سفر سمجھ رہے ہیں وہ سفر ہے اور آپ جو ہے نا وہ نماز قصر کر سکتے ہیں. وانو رضی اللہ عنہ، اور انہیں سے مروی، انہوں نے کہا خرجنا
ما رسول اللہ، یہ میں نے جامع انداز میں نا اشارہ کیا ہے آپ کو ابتدائی طالب علموں کے مطابق مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ میرا مقصد ہے بیسیکلی یہاں پہ اعراب پڑھنا اور ترجمہ کرنا اور مین جو مفہوم ہے وہ سمجھانا۔ ہم نکلے اللہ کے نبی کے ساتھ من المدینہ تھی، مدینہ سے الی مکہ، تو مکہ کی طرف، فکان یصلی رکعتین، آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، رکعتین 2 رکعتیں، حتی رجعنا الی المدینہ، یہاں تک کہ ہم لوٹے مدینہ میں۔ مطلب یہ ہے کہ نکلنے سے لے کر واپس آنے تک آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، آپ نے نماز پوری نہیں پڑھی، تو آپ کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں نماز پوری نہیں پڑھنی۔ متفق علیہ واللفظ للبخاری ہے، امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہے اور یہ الفاظ امام بخاری کے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قام النبی 19 یوما یقصر، اللہ کے نبی نے 19 دن قیام کیا آپ اس حال میں کہ آپ قصر کرتے تھے، نماز پوری نہیں پڑھتے تھے۔ بندہ کسی علاقے میں چلا گیا، وہاں پہ مقیم ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کتنے دن، اگر ایک بندہ وہاں پہ ٹھہر گیا ہے تو کتنے دن ٹھہرا رہے تو قصر جو ہے نا وہ کرے گا۔ تو یہ جو چونکہ حدیث اس میں آتی ہیں اللہ کے نبی اتنے دن قیام کیا تو آپ قصر ہی کی، تو اس پر اہل علم نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اتنے دن جو ہے نا آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ جا کے ٹھہر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ قصر کر سکتے ہیں، اور اگر زیادہ عرصہ ٹھہرنا ہے تو پھر آپ نہیں، پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ یہ حدیث اس لیے لے کر آئیں۔ اچھا، یہی والا مسئلہ جو ہے، یہ جو بات، یہ والی جو صورت ہے، یہ والا واقعہ ایک لفظ میں یوں آتا ہے بمکہ، تھا آپ نے مکہ میں قیام کیا 19 یومن 19 دن، ٹھیک ہو گیا۔ رواه البخاری، اس کو امام بخاری نے بیان کیا۔ وفی روایت ابی داؤد، ابو داؤد کی روایت میں 17 دن، 2 دن نکال دیے آنے جانے کے، اور ایک دوسری روایت میں 15 دن، تو اس میں میرے خیال راوی کو غلطی لگ گئی ہے، یہ بہتر ہے۔ بعد نے توجیہ کی ہے کہ بھئی اس نے 17 سنے اور اس میں سے اس نے سمجھا آنے جانے کے 2 دن اس نے نکال کے 15 بیان کر، ٹھیک ہے، آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے۔ والا ہوا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما، ویسے جو معقول ہے آپ نے جو اصول حدیث میں بیان کیا ہوا، جو بنایا وہ یہ ہے، اگر ایک راوی کا تعداد کم بیان کرتا ہے، ایک زیادہ، تو زیادہ والی بات جو ہے نا وہ اس کو لے لیتے ہیں عموماً، تو اس میں جو زیادہ والی تعداد ہے اس کو لے لیا جائے گا، یعنی 19 کو، باقیوں کو آپ ترک کر دیں یا آپ اس کو جسٹیفائی کریں، جو بھی کریں۔ والا ہوا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما 18، اور انہی سے حضرت عمران، اور انہی کے لیے حضرت عمران سے مروی ہے کہ جو ہے نا آپ نے 18 دن جو ہے، امام بخاری نے عمران سے بیان کیا کہ آپ نے 18 دن جو ہے نا وہ قیام کیا، ایک دن مس کر دیا۔ والا ہوا جابر رضی اللہ عنہ وقام بتبوک 20 یوما یقصر الصلاۃ، اور اسی کے لیے ان امام بخاری کے لیے جابر سے مروی ہے کہ انہوں نے، آپ نے تبوک میں 20 یومن 20 دن قیام کیا، یقصر الصلاۃ، نماز قصر کرتے تھے۔ وروات و ثقات، اور اس کے راوی ثقہ ہیں، الا ان اختلف فی وصل، مگر اس کے موصول ہونے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حدیث جو ہے وہ موصول ہے یا کہ نہیں ہے۔ یہ تو بات ہو رہی تھی کہ اگر بندہ کہیں جا کے نا ٹھہرتا ہے، مسافر ہے، اپنے علاقہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کہیں جا کے ٹھہرتا ہے اور اس نے لوٹنا ہے چند دنوں کے بعد، تو زیادہ سے زیادہ کتنے دن وہ پڑے گا۔ اب اگلا مسئلہ ہے نمازوں کو اکٹھا پڑھنا، کہ بھئی اب سفر پہ جانا ہے، ظاہر بات ہے بار بار، اس دور میں تو سفر کی نوعیت بھی اور تھی اور بہت سی پریشانیاں مشکلات تھیں، پانی نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں ہے، اور راستے میں جگہ نہیں ہے، تو ویسے تو ہر جگہ بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن پراپر پلیس ہو جہاں پہ بندہ آرام سکون سے وضو کر کے، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں جہاں مرضی آپ سٹے کر لیں، شہروں میں راستے میں ہوٹل بنے ہوئے ہیں، پٹرول پمپ ہے، وہاں بھی مسجدیں ہوتی ہیں، تو یہ نہیں تھی، تو اس لیے آپ نے کیا کیا، اب 2 نمازیں اکٹھی کر لیں تاکہ بندہ چلے ایک ہی دفعہ چلتا رہے، کیونکہ جب بندہ چلتا ہے تو پھر روانگی کے ساتھ کام کر رہا ہو، بار بار آپ رکیں گے تو پھر وہ فلو انسان کا برقرار نہیں رہتا، تو یہ بھی اختلاف ہے۔ میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ 2 نمازیں اکٹھی کرنی ہیں، اللہ کے نبی نے کی ہیں، تو آیا اس طرح کرنی ہے کہ دونوں اپنے اپنے وقت میں ہوں، ایک کو آخری وقت میں لے جاؤ، دوسرے کو اول وقت میں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ صورت ٹھیک ہے، بہت سے نے کہا نہیں، آپ اگلی نماز کو اٹھا کے پہلے وقت میں پڑھ لیں سفر میں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور پہلے کو اٹھا کے آگے پڑھ لیں، تو یہ حدیث اسی کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ ادھر تعالیٰ فی سفر، جب اللہ کے نبی کوچ کرتے اپنے سفر میں، قبل ان تزیغ الشمس، سورج کے ڈھلنے سے پہلے، مطلب دوپہر نہیں ہوئی، سورج ڈھلا نہیں، اخر الظہر، وہ ظہر کو مؤخر کرتے، الی وقت العصر، عصر کے وقت تک، ثم نزل، پھر وہ اترتے، فجمع بینہما، پھر ان دونوں کو جمع کر لیتے۔ فإن زاغت الشمس قبل ان یرتحل، اگر سورج ڈھل جاتا آپ کے چلنے سے پہلے، صلی الظہر، اب ظہر پڑھتے، ثم راکب، پھر آپ سوار ہو جاتے،
متفق علیہ، مطلب اس اتنے سے الفاظ کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے اگر زور کا ٹائم ہے اس کے بعد چل رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اینڈ پہ لے جائیں زور کو اور آگے اثر کو ساتھ ملا کر پڑھ لیں، اور اگر آپ پہلے چل رہے ہیں تو سوری اگر سورج جو ہے نا وہ ڈھل گیا ہے تو پھر آپ نماز پڑھ لیں زور کی، پھر آپ چلے جائیں، متفق علیہ۔ وفی روایت الحاکم فی الاربعین، اور حاکم کی روایت میں 40 میں بھی سناد صحیح سند کے ساتھ یوں لفظ ہے صلی الظہر والعصر ثم راکبا، زور اثر کو پڑھتے ثم راکبا پھر سوار ہوتے۔ کیا مطلب پھر یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اوپر والی جو جمع سوری ہے، مطلب صورتاً جمع ہے نا کہ بھئی ایک نماز کو آپ نے مؤخر کر دیا، دوسری کو اول وقت میں، حقیقت میں تو آپ نے اپنے وقت میں ہی پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ والی بھی ٹھیک ہے، جمع تقدیم، یعنی حقیقت میں جمع آپ نے ایک نماز کو اٹھا کے دوسرے نماز وقت میں پڑھا، صلی الظہر والعصر، آپ زور اثر کو پڑھتے ثم راکبا پھر سوار ہوتے۔ ولی ابی نعیم، اور ابو نعیم کے لیے فی مستخرج مسلم، صحیح مسلم پر جو اس نے استخراج کیا ہے اور جو احادیث چھوٹی ہوئی لکھی ہیں جس کو مستخرج کہا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کان اذا کانا، سوری اس کو نہیں، اس کو مستدرک کہتے ہیں، یہ مستخرج ہے کہ جو ہے نا اسی لیول کی جو سندیں ہیں وہ اس نے لا کر وہ حدیث بیان کی ہیں۔ کان اذا کانا فی سفر، کہ آپ جب سفر میں ہوتے، فضالت الشمس، پھر سورج جو ہے وہ ڈھل جاتا، صلی الظہر والعصر جمیعا، زور اثر کو اکٹھا پڑھتے ثم تعالیٰ، پھر آپ کوئی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے سفر پہ جانا ہے تو دو نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہو۔ وان معاذ رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاذ سے مروی انہوں نے کہا خرجنا مع رسول اللہ، ہم نکلے اللہ کے نبی کے ساتھ غزوہ تبوک میں، فی غزوہ تبوک، فکان یصلی الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا، آپ زور اثر اکٹھی پڑھتے تھے، مغرب عشاء جمیعا اکٹھی، رواه مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھئی یہ بھی رخصت ہے، ایک تو یہ کہ آپ دو رکعتیں پڑھ لیں، اور ایک یہ بھی رخصت ہے آپ دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ، شریعت نے کوشش کی کہ انسان کو تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقصروا الصلاۃ فی اقل من 4 برود، 4 جو برود ہیں ان سے کم میں تم نماز قصر نہ کرو، من مکہ الی عصفان، یعنی مکہ سے لے کے عصفان تک۔ رواه الدارقطنی بسناد ضعیف، اس کو امام دارقطنی نے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ موقوف ہے، یعنی اللہ کے نبی کا قول نہیں ہے، یہ ثابت تک یہ بات پہنچتی ہے۔ قضا اخرجہ ابن خزیمہ، ابن خزیمہ نے بھی اس کو ایسے ہی بیان کیا ہے۔ اب یہ والی جو حدیث ہے نا، بہت سے نے اس کے مطابق فتویٰ دی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 48 میل ہے، یہ جو 4 برد لکھا ہوا ہے نا، برید کی جمع برد ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 48 میل، اس کے جو کلومیٹر ہے اس میں کنورٹ کر لو، یہ کافی کوئی 80-90 کلومیٹر کے قریب میرے خیال ہے یہ وہ بناتے ہیں۔ تو اس کے مطابق بہت سے لوگوں نے فتویٰ دی ہے، لیکن جو لوگ اس کو نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ موقوف ہے، مرفوع ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہی نہیں ہے۔ اور جو اس کو لیتے ہیں پھر آگے اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کی بات ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی اور بتا نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ اس میں جو باتیں مرفوع کی کیٹیگری میں شمار ہوتی ہیں یہ اس میں سے ہے۔ تو یہ ہے اہل علم کے اختلافات، جو تفصیل اس کی آپ بڑی کتابوں میں جا کے آپ پڑھیں گے آگے چل کے۔ یہ مرفوع وہ ہوتی ہے، ابھی کویسچن مجھے کیا ہے شاگرد نے، مرفوع وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی تک بات پہنچتی ہے نا، اور موقوف وہ ہوتی ہے جو صحابی تک بات پہنچتی ہے، اور جو بات تابعی تک پہنچتی ہے یعنی صحابی کے بعد جو بندہ ہے اس کو پھر مقطوع کہتے ہیں۔ اب آپ یہ مجھے کہیں گے کہ یہاں پہ تو کالا کالا لکھا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ پیغمبر تک جو سند ہے نا وہ ثابت نہیں، جو صحیح سند ہے، وہ جو صحیح سند سے جو بات آتی ہے وہ صحابی تک پہنچ رہی ہے، یا کہیں کوئی بات آ رہی ہے اللہ کے نبی نے کہا اس کو، لیکن اس کی جو صحیح سند ہے اس میں وہ بات جو ہے نا وہ تبھی تک پہنچ رہی ہے، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، یہ چیز ہے۔ حضرت جابر سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا خیر امتی الذین اذا ساؤ استغفروا، میری امت میں بہترین وہ لوگ ہیں جب برائی کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، واذا احسنوا استبشروا، جب وہ نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، واذا سافروا قصروا، جب وہ سفر کرتے ہیں تو قصر کرتے ہیں، وافطروا، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، نماز کم پڑھتے ہیں، قصروا۔
اخرجہ طبرانی فی الاوسط باسناد ضعیف، اس کو امام طبرانی نے اوسط کتاب میں ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا۔ وہ فی مرسل سعید بن المسیب، اور سعید بن المسیب کے مرسل میں بھی یہ مذکور ہے امام بہقی کے نزدیک، عند البیہقی، یہ مختصر نسال میں ایک مختصر ہے۔ مرسل وہ حدیث ہوتی ہے سعید بن المسیب کی مرسل جس میں جو تابعی ہوتا ہے وہ صحابی کا نام چھوڑ کے اللہ کے نبی کا نام لے دیتا ہے۔ اصولاً تو تابعی نے اللہ کے نبی کو تو نہیں دیکھا، اس نے صحابی سے ملاقات کی نا، صحابی نے باتیں بتائی ہیں، لیکن وہ اس کا نام چھوڑ دیتے ہیں۔ اب مرسل حدیث کا کیا اعتبار ہے، لینا یا نہیں لینا؟ اصول حدیث میں یہ چیپٹر ہے بہت وسیع، آپ اس کی اسٹڈی کر لیں وہاں پہ۔ تو اب اوپر والی جو بات ہے ویسے وہ ٹھیک ہے، جو شریعت کی جو دلائل ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ برائی کر کے استغفار کرنا یہ اچھی چیز ہے، اور اچھا عمل ہے، انسان نیکی کرے اور خوشی ہو، یہ ایک اچھی چیز ہے، اور سفر میں کثر وغیرہ، لیکن یہ حدیث یہ ضعیف ہے۔ وان عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال کانت بی بواسیر، عمران نے کہا مجھے بواسیر تھی۔ بواسیر وہ شرمگاہ پہ دانے نکل آتے ہیں، اور مطلب قضاء حاجت وہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ فسالت النبی عن الصلاۃ، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا نماز کے بارے میں۔ آپ نے کہا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے۔ کوئی اس طرح کے معاملہ ہوگا نا، بیٹھنے میں جو ہے نا وہ پریشانی ہوتی ہوگی، یا کسی خاص پوزیشن میں، تو آپ نے جو جنرل رول ہے وہ بیان کر دیا کہ صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھ۔ فإن لم تستطع، اگر تو نہیں طاقت رکھتا، فقائدا، تو نماز پڑھ اس حال میں کہ تو بیٹھنے والا ہو، فقائدا تو بیٹھ کر۔ فإن لم تستطع، پھر اگر تو طاقت نہیں رکھتا، فعلی جنب، تو کروٹ کے بل، پہلو کے بل۔ رواہ البخاری۔ تو یہ مریض کی نماز آ گئی۔ باب صلاۃ المسافر والمریض، دو چیزوں کے حوالے سے علامہ ابن حجر نے حدیث لے کر آنی تھی، تو یہ حدیث لے کر آ گئے کہ عام اگر بیمار کو کوئی خاص پوزیشن میں نماز پڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، جیسے کہ عموماً ہمارے ہاں گوڈوں کا مسئلہ بن گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، تو پھر کیا کہتے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ جابر سے مروی انہوں نے کہا کہ عاد نبی مریضن، اللہ کے نبی نے ایک بیمار کی تیمارداری کی، فراہ اس کو دیکھا، یصلی علی وسادۃ، وہ تکیے پہ نماز پڑھ رہا تھا، فرما بھی آپ نے اس کو پھینک دیا، اور آپ نے کہا صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھ، ان استطاعت، اگر تو طاقت رکھتا ہے، والا، وغیرہ زمین پر نماز نہیں پڑھ سکتا بھائی، فومی ایمانی، اشارہ کر لے، اشارہ کرنا، وجعل سجودہ کا اخفض من رکوع کا، اور اپنے سجدے کو رکوع سے زیادہ نیچے کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ سر رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو تکیہ رکھ کے اس کے اوپر سر رکھو، آپ تھوڑا سا جھک جاؤ، یہ بھی سجدہ ہی ہے، جھکانا ہی اپنے آپ کو، جس کو امام بہقی نے بیان کیا ہے۔ لیکن وصح ابو حاتم وقفہ، امام ابو حاتم نے اس کے موقوف ہونے کو جو ہے نا وہ صحیح قرار دیا ہے۔ اب ایک طرف امام بہقی ہیں وہ اس کو مرفوع بیان کر رہے ہیں، اب ایک طرف موقوف ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب آپ علم اسماء اور رجال کے ماہر ہوتے ہیں، آگے چل کے آپ بڑی کتابوں میں اسماء اور رجال کے بعد مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں، تو اس میں پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ ائمہ کے جو دلائل ہیں کہ ایک حدیث جو ہے نا اس کو لینا ہے تو کس طرح لینا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے نا، آپ یہ مسئلوں کی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ منسوخ ہے یا کہ نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، مطلب کا دائرہ کار کے یہ بات ہے، اور ایک یہ بھی بات ہوتی ہے، سند کی بات ہوتی ہے کہ سند کون سی اچھی ہے، کون سی نہیں ہے، اور کون سا راوی کس کیٹیگری کا ہے، اس میں بھی بڑے اختلافات ہیں۔ کہتے ہیں دو طرح کی بات ہوتی ہے، روایت کی بات ہوتی ہے اور درایت کی بات ہوتی ہے۔ روایت کا مطلب سند کی بات، درایت کا مطلب معنی کی بات۔ تو عموماً ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ معنی کے اوپر ہمارا فوکس ہے، بنیادی چیزوں پر، باقی ہر ایک میں تفصیلات ہیں۔ جب آپ اوپر جائیں گے تو پھر آپ یہ ہم پڑھ رہے ہیں درایت، آپ پھر آگے روایت کو بھی شامل کریں گے، اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بحث کریں گے۔ حضرت عائشہ مرضی انہوں نے کہا رأیت النبی یصلی متربعا، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے چار زانوں، چونکڑی مار کے کہتے ہیں نا، اس کو چونکڑی مار کے کہتے ہیں نا۔ رواہ نسائی، اس کی امام نسائی نے بیان کیا، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنا بھی کوئی خاص پوزیشن نہیں بتائی کہ آپ نے بیٹھ کے ایسے ہی نماز پڑھنا ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو، مطلب ہے بندہ ویسے پڑھ، کوئی ضروری تو نہیں ہے بھی ہر پوزیشن ہر بندے کے لیے۔ کوئی ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ بندہ اس پوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتا، بیٹھا ہوا ہے لیکن خاص پوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کے لیے جو آسان ہے، ایک بندے کے ٹانگ کا مسئلہ بن کے ٹانگ کو انہوں نے کوئی سیدھا کر دیا، بالکل کوئی ساتھ لکڑی لگا دی ہے، فولڈ نہیں ہوتی، تو اب اس کو بولو بھائی تینوں چار زانوں ہی بٹھانا ہے جناب، ان دی لات مروڑ کے لکڑی توڑ کے بٹھانا انہوں، ایسا تو نہیں نہ ہونے والا۔ تو اسی لیے بلکہ یہ جنرل جو حدیث ہیں، اور ابتدائی طالب علم کو اور حدیث پڑھنے والوں کو جن کا علم ہونا چاہیے
مسافر اور مریض کے حوالے سے علامہ ابن حجر ان کو لے کر آئیں اختصار کے ساتھ. اگر کوئی کویسچن ہو یا کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.